بسم جی نفس کی لذتوں کے پیچھے نہ ہو، فانی جہان سے محبت کرنے والا نہ ہو، نیست حاصل رنج دنیا بردنت عاقبت چوں می بباید مردنت نیست منا حاصل فائدہ، حاصل منا فائدہ، نیست حاصل منا کوئی فائدہ نہیں ہے، رنج دنیا دنیا کا رنج، دنیا کی تکلیف، بردن منا لے جانا یا اٹھانا، تا منا تجھے، دنیا کی رنج کرنے سے، دنیا کے غم میں مبتلا رہنے سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رنج دنیا کیا ہے کہ بندہ ہر وقت پیسے کے پیچھے ہی بھاگتا رہے کہ بس پیسے اکٹھے کرو، کوٹھیاں بناؤ، دنیا کے پیچھے بھاگنے کا یہ مطلب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کا رنج اٹھانے سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عاقبت منا آخر کار، چوں جب، می بباید مردنت جب آخر کار تجھے مرنا ہے، آخر کار تجھے مرنا ہے، دنیا نے تو یہیں پڑے رہ جانا ہے، اس لیے اس جہان کی فکر کر اور اس جہان کی فکر سے اپنا پیچھا چھڑا۔ یہ سبق ہے ان کا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کا غم اٹھانے سے تجھے، آخر کار جب تجھے مرنا ہوگا، از تنت چوں جاں رواں خواہد شدن، خاک اندر استخواں خواہد شدن، تن جسم کو کہتے ہیں، از تنت کا معنی کیا ہوگا؟ تیرے جسم سے، تیرے تا آخر میں بھی لگی ہوئی ہے نا، تیرا یا تیرے، اس کا معنی ہوتا ہے از تنت کا معنی تیرے جسم سے، چوں معنی جب، جان رواں خواہد شدن جب جان روانہ ہوگی، روح نکلنے والی ہوگی۔ استخواں کہتے ہیں ہڈی کو، یہ واو نہیں پڑھی جاتی، فارسی میں خا کے بعد جو واو آتی ہے وہ نہیں پڑھی جاتی، صرف لکھی ہوتی ہے، پڑھتے نہیں ہیں اس کو۔ استخواں، استخواں کا معنی ہڈیاں، جب تیری ہڈیاں مٹی بن جائیں گی یا مٹی کے اندر چلی جائیں گی، یعنی بدن تیرا مٹی کے اندر مٹی ہو جائے گا، تیرے جسم سے جب روح روانہ ہوگی، تیری ہڈیاں مٹی میں چلی جائیں گی، مر ترا از دادنے جاں چارہ نیست، رہ زنت جز نفس کے امارہ نیست۔ مر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاص، ترا معنی تجھے، از دادنے جاں جان دینے کے علاوہ، چارہ نیست معنی کوئی چارہ نہیں، جان بہرحال تجھے دینی ہی پڑے گی، جان دیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ رہزن ڈاکو کو کہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا ہے، اس میں فاعل ہے جس طرح کے دو پہلے آ چکے ہیں۔ زدن کا معنی ہوتا ہے مارنا، زند مضارع، زن امر ہے اور راہ یہ اسم ہے، اسم اور امر مل گئے۔ راہ زن کا معنی رستہ مارنے والا، یعنی ڈاکہ ڈالنے والا، راہ زن ڈاکو۔ راہ زنت کا معنی تیرا ڈاکو، تیرا ڈاکو۔ جز کا معنی سوائے، نفسک فارسی میں کاف جو آتا ہے نا آخر میں، یہ کسی چیز کی کو گھٹیا ہونا، کسی چیز کا حقیر ہونا، چھوٹا ہونا بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نفسک کا معنی ہوگا گھٹیا نفس، امارہ کا معنی برائی کا حکم دینے والا، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ برائی کا نفس، یہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تیرا اصل ڈاکو وہ ہے۔ ڈاکو کیا کرتا ہے؟ سامان لوٹتا ہے، قیمتی چیزیں چھین لیتا ہے، ڈاکو کا یہی کام ہے نا۔ تو یہ نفس بھی جو ہے یہ بندے سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے، نیکی کی دولت چھین لیتا ہے، اس لیے اسے ڈاکو کہہ رہے ہیں۔ تجھے جان دینے کے بغیر چارہ نہیں ہے، تیرا ڈاکو نفس امارہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ نفس امارہ معنی برائی کا حکم دینے والا نفس، برائی کے رستے پہ چلانے والا نفس۔ اس کو جا کے
تکرار کریں اس کا، اور اس میں دیکھیں کہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں گرامر کی وہ ڈھونڈا کریں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی، عطفی وغیرہ یہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں سارے، سمجھ آئیے، ان کو تلاش کیا کریں۔ مثلا دلیل نیک بختی، دلیل نیک بختی، نیک بختی کی نشانی، یہ کون سا مرکب ہوگا؟ مرکب اضافی، کا کی کے اس کی نشانی ہے۔ چار چیز مرکب عددی ہے، سمجھ آئیے نا۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی آئے ہیں اس طرح کے مرکبات ان کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، اور پھر جو الفاظ پچھلے سبقوں میں گزر چکے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کون کون سے ہیں، اور نئے جو آئے ہیں وہ